یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا اسکول ایک پرائیویٹ اسکول تھا۔ چونکہ گھر سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا تو میری ماں نے مجھے وہیں داخل کروایا اور وہیں پہ پڑھتے پڑھتے میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ میرے والد بیمار رہتے تھے اور ہم 6 بہن بھائی تھے۔ ہماری ماں سارا دن ہاتھ پہ کڑھائی کرتی تھی اور اس سے ہماری اسکول کی فیس دیا کرتی تھی۔ میں ایک بچی تھی جو پرائیویٹ اسکول میں تھی جہاں فیس تھوڑی زیادہ تھی، لیکن میری ماں دن رات ایک کر کے ہماری فیس کے پیسے اکٹھے کیا کرتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی بالکل۔ میں نے کبھی ان کے ان پڑھ یا سادہ ہونے پہ شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اسکول آیا کرتی تھی جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی، لیکن 10ویں کلاس میں آ کے اکثر لڑکیاں میری ماں کا مذاق بنایا کرتی تھیں کہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی اور میں شرمندہ ہو جایا کرتی تھی۔ گو میری جان بستی تھی ان میں، لیکن میں ان کو اب کہنے لگی تھی کہ امی آپ اسکول نہیں آیا کریں بس۔ میرے 10ویں کے امتحان نزدیک تھے اور ہماری ٹیچرز ہمیں تیاری کے لیے چھٹی کے بعد اوور ٹائم کے لیے روک لیا کرتی تھیں۔ وہاں سے گھر آتے ہوئے ہمیں اکثر 4 ساڑھے 4 ہو جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی 4 کا وقت ہوا تھا جب میری دوست نے مجھے کہا کہ عالیہ سامنے دیکھو تمہاری ماں آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی بڑی سی چادر میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ گھر نزدیک تھا اس لیے وہ آرام سے آ سکتی تھیں۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو باغ کے گیٹ تک گئی تاکہ امی اندر نہ آ جائیں، ورنہ میری دوستوں کو مزید موقع مل جائے گا۔ میں نے امی کے پاس جا کے پوچھا امی کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ امی نے چادر کے نیچے چھپایا ہوا ایک ہاٹ پاٹ نکالا۔ یہ ہمارے گھر کا واحد ہاٹ پاٹ تھا جو کافی جگہ سے خراب ہو چکا تھا۔ پتر، میں نے کہا تجھے بھوک لگی ہوگی، پورا دن گزر گیا ہے اس لیے تیرے لیے روٹی لے آئی ہوں۔ انہوں نے ہاٹ پاٹ آگے بڑھایا تو میں نے غصے سے کہا امی کیا کرتی ہیں آپ؟ یہاں یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی میں مر رہی تھی بھوک سے، آ کے کھا لیتی نا گھر، ویسے بھی تھوڑی دیر میں آ ہی جانا تھا گھر۔ آپ میرا مذاق اڑوا لیں اسکول میں۔ میں ناراض ہو گئی تھی۔ امی نے میرا منہ پھولا دیکھا تو بولی بیٹا اس میں کیا مذاق بنانا، باقی بچیاں بھی تو کھانا لاتی ہیں نا، اور تم بھوکی ہو، سارا دن پڑھائی کرتی ہو، اس لیے میں پریشان تھی۔ امی آپ یہ واپس لے جائیں، مجھے نہیں کھانا، اور امی آئندہ نہیں لے آنا اس طرح۔ اتنا بڑا ہاٹ پاٹ، وہ بھی خراب سا۔ میری ماں کا چہرہ اتر گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھیں اور کلاس کی طرف چلتے چلتے میرا دل و دماغ سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ امی بیمار رہتی ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنی محنت سے میرے لیے کھانا بنایا، جیسے تیسے یہاں لے کر آئیں، اور میں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ماں کا دل دکھا دیا۔ ان کا وہ خاموش اور افسردہ چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں الٹے قدموں پیچھے گیٹ کی طرف بھاگی تھی کہ ماں سے کہوں مجھے کھانا دو، میں کھاؤں گی، لیکن میری بد نصیبی کہ امی تب تک گیٹ سے نکل کے جا چکی تھی۔ شام کو میں گھر گئی تو میں نے امی کی گود میں سر رکھ کے کہا تھا امی آپ ناراض ہو؟ نہیں بیٹا، کیوں ناراض ہونا، تم تو میری فرما بردار بیٹی ہو، کبھی مجھے تنگ نہیں کرتی ہو۔ امی آپ کھانا لے آئی، میں نے آپ کا دل دکھایا تو آپ ناراض ہوں گی نا؟ نہیں پتر، مجھے تو وہ بات یاد بھی نہیں رہی۔ تو اس بات پہ پریشان ہے پتر؟ نہ پریشان ہو، تو صحیح کہتی ہیں، میں ان پڑھ ہوں، تجھے دوستوں میں شرم آتی ہوگی نا۔ امی کے لفظ میرے دل میں پیوست ہوئے تھے اور میں نے تڑپ کے ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ نہیں امی نہیں، آپ میرا غرور ہو، مجھے شرم نہیں آتی، فخر ہوتا ہے آپ پہ۔ بھلا کسی اور کی ماں اس طرح تازہ کھانا بنا کے لاتی ہے کیا اسکول، جیسے آپ لائی ہو؟ آپ تو میرا فخر ہو۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ آج اتنے سال گزر گئے اس واقعے کو، اس کے بعد میں نے کبھی اپنی ماں کے ان پڑھ اور سادہ ہونے پہ برا محسوس نہیں کیا، بلکہ فخر سے بتایا ساری دنیا کو کہ ایک ان پڑھ ماں نے اپنے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، آج ان کو بلند مقام پہ لا کھڑا کیا۔ سب دنیا میں سر اٹھا کے جیتے ہیں، بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ مجھے اتنا پڑھایا کہ آج میں انگلش میں ایم فل کر رہی ہوں، اور یہ سب میری ماں کی محبت اور محنت ہے۔ بہت سال گزر چکے، لیکن آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو مجھے خود سے شرم آتی ہے، دل میں کہیں درد سا اٹھتا ہے۔
اپنی ماں کا وہ اداس چہرہ یاد کر کے اور ان کا چادر میں ہاتھ پاٹ چھپا کے گیٹ سے جانا مجھے آج بھی درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی محبت سچی ہے تو وہ بس ماں کی ہے، ورنہ اللہ اپنے انسان سے محبت کی مثال ماں سے نہ دیتا۔ ماں کی محبت کے صدقے میں ایک سادگی، اور سادگی میں کی گئی باتیں چہرے پہ ہنسی سجا کے برداشت کر لیا کریں، تاکہ میری طرح ساری عمر کی شرمندگی سے بچ سکیں۔ خدا میری ماں کو لمبی عمر دے، آمین۔ خدا مجھے ان سے پہلے لے جائے، میں ان کا درد نہیں سہ پاؤں گی۔ خدا ہر ماں کی زندگی صحت والی اور لمبی کرے، آمین یا رب العالمین۔